بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ پاک کے ببرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زندگی کی سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ جب ساری دنیا تمہیں چھوڑ دے تب بھی اللہ تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ وہ تمہیں آواز دیتا ہے، صرف ایک بار سجدے میں آ جاؤ۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ جب آپ رو رہے ہوتے ہیں، جب آپ تنہا ہوتے ہیں اور جب آپ کا دل ٹوٹا ہوا ہوتا ہے تو کیا واقعی آپ اکیلے ہوتے ہو؟ آپ کے گرتے آنسو زمین پر ہیں، مگر انہیں سب سے پہلے دیکھتا اللہ ہے، اور تب اللہ اپنے فرشتوں سے کہتا ہے، میرے بندے کو دیکھو، وہ میرے پاس پلٹ رہا ہے۔ اور پھر اللہ راضی ہونے لگتا ہے، مگر کب اور کیسے؟ آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں کہ اللہ راضی کب ہوتا ہے۔ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا۔ اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار اگر آپ چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو ویڈیو کو باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ایک لڑکا تھا جو گناہوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ لوگوں نے اسے چھوڑ دیا، مسجد نے اسے نکال دیا۔ پھر ایک رات وہ اللہ کے سامنے رو پڑا اور بس یہی کہا، یا اللہ میں تھک گیا ہوں، مجھے معاف کر دے۔ اسی رات اللہ اس سے راضی ہو گیا۔ کبھی کبھی انسان گناہ کر کے اپنے آپ سے، لوگوں سے اور اللہ سے دور ہو جاتا ہے، اور پھر دل میں ایک سوال اٹھتا ہے، کیا اللہ مجھ سے راضی ہو سکتا ہے؟ محترم ناظرین، سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ راضی کب ہوتا ہے؟ جب تم دنیا سے تھک جاؤ، جب تمہارے دل میں اندھیرے چھا جائیں اور جب تم لوگوں سے بھاگ کر اللہ کے سامنے گر پڑو، تو وہ رب جو تمہیں تمہاری ماں سے بھی زیادہ چاہتا ہے کہتا ہے، میرے بندے میں تیرے قریب ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ سورۃ بقرہ میں آیت نمبر 186 میں ارشاد فرماتے ہیں، جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو کہہ دو میں بہت قریب ہوں۔ اللہ آپ کے اعمال نہیں دیکھتا، تمہارے ارادے دیکھتا ہے، تمہاری نیت دیکھتا ہے، تمہارے دل کی تڑپ، تمہاری آنکھ کے وہ آنسو جو کسی کو نظر نہیں آتے، وہ دیکھتا ہے۔ تم صرف ایک سجدے میں گر جاؤ اور کہو، یا اللہ میں واپس پلٹنا چاہتا ہوں، میں واپس پلٹنا چاہتی ہوں، تو اللہ کہتا ہے، میں راضی ہو گیا۔ کیا تمہیں وہ شخص یاد ہے جس نے 99 قتل کیے تھے، پھر اللہ سے توبہ کی نیت کی اور مرنے سے پہلے نیک بستی کی طرف چل پڑا؟ اس نے 99 قتل کیے تھے۔ ایک دن اس کے دل میں خیال آیا، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ وہ ایک عالم کے پاس گیا اور پوچھا، میں نے 99 قتل کیے ہیں، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ عالم نے کہا، اللہ کی رحمت ہر چیز سے بڑی ہے۔ وہ شخص بہت خوش ہوا اور اللہ سے توبہ کرتے ہوئے ایک نیک بستی کی طرف روانہ ہو گیا تاکہ نئی زندگی شروع کر دے۔ راستے میں ہی اس کا انتقال ہو گیا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ فرشتوں میں بحث ہوئی، ایک نے کہا یہ تو قاتل ہے، اسے جہنم میں لے جاؤ۔ دوسرے نے کہا نہیں، اس نے سچے دل سے توبہ کی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا، نیک بستی کو قریب کر دو اور گناہوں والی کو دور کر دو۔ پھر ناپا گیا، وہ شخص نیک بستی کے قریب نکلا تو اللہ نے اسے بخش دیا، صرف اس کی نیت کی وجہ سے، اور اسے معاف کر دیا گیا صرف نیت کی وجہ سے۔ تم تو جو آج ٹوٹے ہو، مایوس ہو، تم کیوں نہیں پلٹتے؟ اللہ تم سے راضی ہونا چاہتا ہے، تو آج رات صرف ایک بار سجدے میں گر کر دیکھو، دل سے، آنکھوں سے اور ندامت سے اللہ کو پکار کے دیکھو۔ وہ کہے گا، میرے بندے میں تجھ سے راضی ہو گیا۔
اگر ایک قاتل صرف توبہ کی نیت سے بخشا جا سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں؟ ہم بھی اگر شرمندہ دل سے رب کے پاس پلٹیں تو یقیناً وہ ہمیں معاف کرے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ کو قبول کیا حالانکہ اس کی عمر کا آخری لمحہ تھا۔ تو کیا تم سمجھتے ہو تمہاری توبہ قبول نہیں ہو سکتی؟ بالکل ہو سکتی ہے، اور اللہ جب تمہیں اپنے قریب کرنا چاہتا ہے تو وہ تمہیں کسی ایسی آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے تاکہ تم اسے یاد کرو۔ اور ہم کرتے بھی کیا ہیں؟ مصیبت یا مشکل میں ہی اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے قریب ہو جاؤ اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے۔ اگر یہ ویڈیو تمہارے دل کو چھو جائے تو ایک بار اللہ کی رضا کے لیے اسے آگے شیئر ضرور کرنا، شاید کسی کی زندگی بدل جائے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔